قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله ماله فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم عزیز اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی باتوں کا حکم دیا اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اب ہماری زندگی کے اندر بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور گناہ ملتے ہیں، اور انہی عملوں میں کچھ عمل ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو نہیں چھوڑتے، ان سے مکمل طور پر توبہ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی مغفرت بھی نہیں فرماتے۔ ان موقعوں پر بھی جب کوئی مبارک رات ہو، مبارک دن ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک ساعت ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد کی مغفرت فرما رہے ہوتے ہیں، ایسے خاص موقع پر کچھ عمل کے کرنے والے لوگ مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دوسروں سے دل کے اندر بغض رکھتا ہے۔ اب دیکھیے، حسد کا کرنا معلوم ہوا کہ جائز نہیں، بغض کا رکھنا دل میں یہ جائز نہیں، ناپسندیدہ عمل ہے، اور دنیاوی اعتبار سے وہ خود کسی ترقی کی طرف نہیں جا سکتا۔ جو دوسروں کی ترقی سے جل رہا ہو، دوسروں سے حسد اور کینہ رکھ رہا ہو، ایسا شخص خود ترقی کے منازل نہیں طے کر پاتا، اور جو احساس کمتری سے باہر نکل کے اپنے آپ کو اس اسٹیج پر لا کھڑا کرتا ہے اور اپنے ذہن کو یہ سمجھا لیتا ہے، اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ نہیں، اگر فلاں شخص کامیاب ہو سکتا ہے، فلاں شخص ترقی کر سکتا ہے، فلاں شخص کامیابی حاصل کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میں بھی تو ایک مرد ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی تو دل اور دماغ اور قوت عطا فرمائی، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جب انسان احساس کمتری سے باہر نکل کر آئے گا اور کسی بھی عمل کے اندر آگے محنت اور مشقت اٹھائے گا، جد و جہد کرے گا، تو اسے کامیابی ملنا یقینی ہے۔ چونکہ اللہ نے اس دنیاوی نظام کے اندر ایک اصول رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، من جد وجد، کہ جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، جو محنت کرے گا اسے ملے گا، جو محنت کرتا ہے اسے اس کا پھل آج نہیں تو کل ضرور ملتا ہے اور ملنے والا ہے۔ تو بھائی تھوڑا بچوں کی آواز بند کریں، منع کریں، آپ لوگ بھی تھوڑا خیال رکھا کریں، گھروں سے آپ کے بچے آتے ہیں، کوئی ایسا تو ہے نہیں محلے سے باہر کے، ہماری بچے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو جو ہے نا مسجد کا ادب گھر میں بٹھا کر اچھے ماحول میں ان کو سمجھایا کریں، سکھایا کریں۔ اور آپ یوں کہیں کہ ہم نہیں سمجھا سکتے، تو یہ بات جو ہے نا کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ کیوں کہ جب آپ کسی بڑے آفس کے اندر جاتے ہیں جہاں خاموشی رہتی ہے، کسی عہدے دار کے یہاں اے سی پی، ڈی ایس پی یا تھانے میں یا کہیں اور کورٹ وغیرہ میں جاتے ہیں جہاں شور و غل نہیں ہوتا، اور آپ کے ساتھ بچہ بھی ہو، تو وہاں پہ خاموش رہتا ہے آپ کا بچہ۔ کیوں رہتا ہے؟ چونکہ آپ نے اس کو سمجھایا اس طرح سے ہوتا ہے، وہ خاموش رہ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے گھر کے آداب، اس کی بارگاہ کے آداب کو سمجھایا کریں۔ تو جب آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بچوں کو تھوڑا سا سمجھایا کریں بہت پیار سے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو ہم مسجد میں لانا چھوڑ دیں، بچے جو ہیں ہر جگہ کی رونق ہوتی ہے، جہاں گھر کی رونق ہے مسجد کی بھی رونق ہے۔ آج نہیں آئیں گے تو پھر کل کیسے عادت بنے گی ان کی آنے کی؟ خیر، یہ ایک الگ اضافی بات آ گئی، اس کو ذہن میں رکھیں۔
تو بات چل رہی تھی حسد کے اوپر، کینے کے اوپر، کہ انسان جب احساس کمتری سے باہر نکل کر سوچ لیتا ہے کہ نہیں میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہوں اور کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور آج نہیں تو کل اس کا پھل عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دعا کرتے تھے 3 باتوں سے آپ زیادہ تر پناہ مانگتے تھے، احساس کمتری سے، احساس برتری سے اور دکھلاوے سے، ریاکاری سے۔ کہیں نہ کہیں آج لوگوں کے اندر یہ 3 مرض بہت زیادہ ہے کہ جب کسی کو دیکھتے ہیں ترقی کر رہا ہے، یا کسی کے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کامیابی حاصل کر رہا ہے، یا کسی اور کو دیکھ رہے ہیں کاروباری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، یا کسی بھی معاملے میں، تو وہ خود کہیں نہ کہیں اس احساس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یار ہمارے بس کی بات تو ہے، اور کہیں نہ کہیں اندر اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس احساس میں مبتلا کبھی نہ ہو کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کے لیے جو محنت اور مشقت درکار ہے اس کو آپ سامنے لے کر آئیں، اس کے اوپر آ جائیں، جو محنت ہے اس کو اٹھا لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی ملے گی۔ یہ تو ہوا کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ احساس کمتری ہے، احساس کمتری کے شکار نہ ہو۔ اللہ سے پناہ بھی مانگے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں احساس کمتری سے۔ دوسرے احساس برتری کے بھی شکار نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی ترقی مل گئی، کوئی آپ کو کامیابی حاصل ہو گئی، آپ کسی چیز میں بہت آگے بڑھ گئے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بس میں ہی میں ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں ہے۔ ایسا اپنے آپ کو کبھی نہ سمجھیں، دوسرا بھی آپ سے آگے بڑھ سکتا ہے، دوسرا کوئی کوشش کرے گا آپ سے بہتر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو ترقی نہ حاصل کر پائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں نہیں کر سکتا، اور جو حاصل کر لے وہ یہ نہ سوچے کہ بس میں ہی میں ہوں، میرے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے، یعنی تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو۔ تو احساس برتری سے بھی، احساس کمتری سے بھی، دونوں سے اللہ سے پناہ مانگا کرے ہر دعا کے اندر۔ اور تیسری پناہ جو مانگنی ہے وہ ہے دکھلاوے سے، ریاکاری سے ہمیشہ پناہ مانگے۔ ہمارے نبی پناہ مانگتے تھے اور صحابہ کو سمجھاتے تھے، بتلاتے تھے کہ میرے بعد اگر تم کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہو، کسی چیز کا مجھے اندیشہ ہے، تو اس بات کا کہ کہیں تم ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم دکھلاوے کے لیے عمل کرنا شروع نہ کر دو، جیسا کہ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، نکاح کا موقع ہو، عقیقے کا موقع ہو، حج پہ جانے کا موقع ہو، عمرے پر جانے یا عمرے سے واپسی کا موقع ہو۔ اس وقت جو ہے جو آج کل بہت کچھ پروگرامز ہوتے ہیں اور اس کے اندر لین دین اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ضروری سمجھی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ صرف کیا ہے؟ دکھلاوا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ ہاں میں مال والا ہوں، ہاں میرے پاس بھی 2 نمبر کا مال ہے، یا پھر کوئی اور ان کی غرض ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ہر وہ عمل جس کے اندر دکھلاوا، ریا شامل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ شکلوں کو، صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت حسن و جمال والے ہو، کتنے مال و جاہ والے ہو، کتنے آپ جو ہیں مالدار ہو۔ اللہ اس چیز پر نظر نہیں رکھتے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تو دلوں کے اندر دیکھتے ہیں جھانک کر، اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے، للہیت کتنی، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ کتنا ہے، یہ عمل کیا اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس پر ہوتی ہے، اور دوسرے کس پر ہوتی ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ جہاں دل پر نظر ہوتی ہے وہیں اعمال پر نظر ہوتی ہے کہ کیا عمل درست ہے کہ نہیں ہے، یہ عمل کیا میرے حکم کے مطابق ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، دکھلاوے سے محفوظ نہیں ہے، ریاکاری سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو ایک تو جب ہم کوئی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اس میں للہیت ہو، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ نمبر 2، نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی، آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجات کو پہنچے گا، آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر یہ 2 شرطیں نہیں پائی گئی تو پھر کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
تو اس حدیث کی طرف بڑھیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ بھائی حسد نہ کرے، اب کرنی ہے کسی کو جلن پیدا کرنی ہے تو ایسے شخص سے حسد کرے نا، رجل آتا، ایک تو وہ شخص کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہو، قرآن کا حافظ بنایا ہو۔ جب کسی سے ہم جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں تو دل میں کیا بات ہوتی ہے کہ نہیں میں اس سے بڑھ چڑھ کر یہ کام کروں گا، میں اس سے شاندار مکان بناؤں گا، میں اس سے شاندار شادی کروں گا، میں اس سے شاندار جو ہے عمارت بنواؤں گا، یا اس سے شاندار گاڑی خریدوں گا۔ اس نے کیا خریدی ہے، دیکھنا جب میرا وقت آئے گا تو میں کیا کروں گا۔ تو یہ باتیں، یہ جذبات دل کے اندر ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس سے ہمیں روکا ہے کہ آپ ایسے جذبات اپنے دل میں جب آئے استغفار کریں، لا حول پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا، لیکن آپ جلن نہ پیدا کریں، حسد نہ کریں، اپنے بھائی کی ترقی سے آپ جو ہے اپنے آپ کو احساس کمتری مبتلا نہ کریں، اس سے جلے نہیں، اس سے کٹے نہیں، اس سے دور نہ ہو، اس سے کینہ اور بغض نہ رکھیں، بلکہ کیا کریں، آپ بھی کوشش کریں۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے کرنی ہے تو ایسے شخص سے حسد کرو نا کہ جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا عالم ہو، تاکہ آپ اس کے حسد میں کم سے کم قرآن کو جاننے والے تو بنے، اس کو پڑھنے والے تو بنے، اس کو سمجھنے والے تو بنے، اس پر عمل کرنے والے تو بنے، اس سے زیادہ تقوی والے تو بنے، اس سے زیادہ عبادت گزار، اس سے زیادہ نیک اعمال کے پابند تو بنے۔ تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہاں پر حسد کرنے سے؟ یہاں بھی نہیں کرنا، لیکن اگر کسی کو کرنا ہے تو یہاں کرے، تاکہ جو ہے اس کو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے فائدہ پہنچے۔ ایک تو یہ شخص ہے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار، کہ وہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور رات دن وہ اللہ کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرتا ہو، نیک راہوں پہ خرچ کرتا ہو، دینی کاموں میں خرچ کرتا ہو، دینی مدارس اور مساجد اور اسی طرح سے دینی مکاتب میں خرچ کرتا ہو۔ جو بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن پر خرچ کرتا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے حسد کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو، یعنی آپ بھی یہ عمل کرو، حسد نہ کر کے، کینہ رکھ کر، بغض رکھ کر، اپنے آپ کو برباد نہ کریں، بلکہ آپ بھی یہ کام کریں۔ اور پھر یہ وہ کام ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا کہ دو عادتیں اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ ہیں اور دو عادتیں اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ ہیں۔ تو وہ دو عادتیں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور جو دو عادتیں اللہ کے نزدیک بے حد ناپسندیدہ ہیں اور دو پسندیدہ ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ جمعے میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج کی بات ہم اسی حدیث پہ ختم کرتے ہیں جس کو ہم نے شروع کیا تھا کہ آپ کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے جلے نہیں، کسی سے کینہ اور بغض نہ رکھیں، بلکہ آپ بھی جو ہے کیا کریں، اس سے آگے بڑھنے کے لیے محنت اور مشقت کریں جس طرح سے اس نے کیا ہے۔ نمبر 2، جو شخص غلط طریقے سے اپنی ترقی کو پہنچا ہے تو ایسے شخص کی طرف تو نظر بھی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ کی نظر میں جب اس کا مال ہی پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر آپ ایسے شخص کی ترقی کو دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ نہیں میں بھی ایسے ہی مالدار ہو جاؤں، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ بھی غلط راستے پر جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ آگے بڑھنے کے چکر میں، چونکہ سامنے والا شخص غلط طریقے سے مال کو کما کے بیاج، انٹرسٹ وغیرہ وغیرہ اور غلط راستوں سے اس نے اپنے مال کو جمع کیا، ترقی کری، اپنے بچوں کو بھی وہیں سے جو ہے تعلیم یافتہ بنایا، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اس کے غلط اثرات آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کی آمدنی پر پڑے گی۔ اس لیے جو اچھے راستے سے کما رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ایسے شخص کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوں، دعا کریں اللہ اس کی بقا کے فیصلے فرمائیں، اس کو جو ہے وقت پر زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو بھی اس کے مال میں دینی اعتبار سے اللہ نے حقوق رکھے ہیں دوسروں کے اور دین کے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کی دعا کریں، لیکن حسد نہ کریں، بلکہ آپ جو ہیں خود اس سے بڑھ چڑھ کر دینی کاموں میں خرچ کرنے کا ارادہ اور نیت کریں، اور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو ضرور خرچ کریں۔ اور آج ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے پر، اپنے سماج پر دھیان دیں، اپنے وہ بچے جو آج لاوارث پھرتے رہتے ہیں، جن کے وارث تو ہیں لیکن باہر چوپال پر، گلیوں میں، چوراہوں پر اور ادھر ادھر جو ہے غلط بیٹھکوں میں جو بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، نشے کرتے ہیں،
ان کی فکر کریں، ان کی بھی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار بستی کا باشندہ ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی غلط راستے پر ہے ہم اس کی بھی فکر کریں، کوئی بچہ غلط ہے ہم اس کی بھی تعلیم کی فکر کریں، اس کے ماں باپ فکر نہیں کر رہے ہیں ان کو اس کی فکر دلائیں، اگر ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں تو آپ کم سے کم اس کے لیے فکر کریں، اس کے لیے بندوبست کریں، نہیں تو جو کر رہے ہیں کم سے کم انہی کا تعاون کرتے رہیں۔ اس کے لیے ہم کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ہر گھر کے اندر کم سے کم ہماری بچیاں وہ جو آج دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، دین سے مرتد ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے وہ بچے جو آج نام کے مسلمان ہیں اور صرف رمضانی اور جمعہ کے مسلمان ہیں، آج وہ 24 گھنٹے کے کسی طرح سے مسلمان ہو جائے، وہ تعلیم یافتہ ہو جائے، کم سے کم ان کا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اپنے ایمان کو کسی بھی کنڈیشن اور حالات میں آ کر نہ چھوڑ رہے ہوں۔ اس کی فکریں کریں، اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کی کوشش اور فکریں کریں کہ کہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں، کہاں لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔